بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تمام میرے چاہنے والے عقیدت مند اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام سے محبت کرنے والے سب آج اس گھڑی یہاں پر موجود ہیں کہ یہ وقت، آج کا دن شہادت حسین اور کربلا کے جتنے بھی جانثار تھے، آج کے دن آپ سب اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک مخصوص فرقہ ہی شام غریباں پہ گفتگو کرے یا شام غریباں بیان کرے۔ شام غریباں تو ایک حقیقت کا واقعہ ہے کہ اس گھڑی نبی مکرم کا خاندان، وہ مظلوم خاندان، اس پہ کیا گزری تھی کہ جس وقت تمام شہادتوں کو نذرانے اس نبی رحمت کے خاندان نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے پروردگار کا دین بچایا، کہ یہ واقعے اتنی آسانی سے بیان نہیں ہو جاتے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر، ہمت اور استقامت دے، اور ہم یہ گفتگو آج کا جو موضوع ہے شام غریباں، وہ آپ تک پہنچا سکیں، وہ گفتگو، وہ واقعہ، وہ گھڑیاں ہم آپ تک جو ہماری مسلک کی مسلمانوں کی کتابوں میں لکھے ہیں، ہم وہی گفتگو کرتے ہیں آپ سب سے جو تمام مکاتب فکر کی کتابوں میں علماء حق، میرے علماء اہل سنت یہ تمام گفتگو کر بیٹھے ہیں، کر چکے ہیں۔ ہم یہ گفتگو اپنی عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، کوئی دکھاوا یا دنیا داری کی یہ وہ باتیں، یہ گفتگو نہیں ہے۔ یہ تمام یکم محرم سے لے کر آج 10 محرم کا روز ہو چکا ہے، اور ہم ہر روز اپنی یہ عبادت سمجھ کے کہ اپنا نام سرکار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لکھوا دیں کہ حضور ہم آپ کا ذکر بتانے والے ہیں، ذکر کرنے والوں میں سے ہیں، ذکر روکنے یا بند کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہم تو ایک قطرہ اپنا ڈال کر اس گفتگو میں آپ چاہنے والوں کو بتا رہے ہیں۔ جو میرے پاس، میرے سامنے اس وقت میرے چاہنے والے موجود ہیں، عقیدت مند مریدین، اور میں ان سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یکم سے 10 محرم تک اس نشست میں عبادت سمجھ کے بیٹھے، اور ہر روز کسی نہ کسی کربلا کے شہید کا ذکر کرتے رہے۔ یہ تمام میرے مریدین جو اہل سنت اور مختلف فرقوں کے یہاں پہ موجود تھے، بلکہ غیر مذاہب بھی اس نشست میں آ کر بیٹھے۔ تو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ معاملہ کہاں سے چلا، یزید نے بیعت کی خواہش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو توڑنے کی، ختم کرنے کی اور بدلنے کی کوشش کی، اور اپنا ہی ایک علیحدہ اسلام بنا کر اسے پیش کرنے کی کوشش کی، جس پر امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کا انکار کیا، یزید کے حکم کا انکار کیا، کہ یہ ایام حج بیت اللہ کے تھے۔ اس وقت آپ کو جب پتہ چلا کہ یزیدی سپاہی فوج احرام باندھ کر، تلواریں احرام میں رکھ کر، خنجر رکھ کر خانہ کعبہ شریف میں داخل ہو چکے ہیں، تو آپ نے خون ریزی
خانہ کعبہ شریف میں ہونے نہیں دی، حج کو عمرے میں بدلا اور عمرے سے بدل کر آپ کربلا کی طرف اپنے اس قافلے کو، خاندان کو اور اپنے چاہنے والوں کو، آپ نے جانثاروں کو لے کر چل پڑے۔ چلتے چلتے مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے کربلا اور نہر فرات پر جا کر خیمے لگا دیے۔ وہاں پر بھی آپ کو معلوم ہے حور نے آ کر کس طرح پریشان کیا، جو یزیدی فوج کا سپہ سالار تھا، اور جب اسے حقیقت پتہ چلی کہ یہ دوزخ کا راستہ ہے، یزید کا راستہ، اور حسین کا راستہ جنت کا راستہ ہے، کیونکہ یزید نے فوج کو ورگلایا، امام حسین علیہ السلام کو ایک باغی کہا کہ یہ وقت کے حکمران کی بات نہیں مان رہے ہیں تو اس لیے یہ باغی ہیں۔ انہوں نے اپنے نانا کی شریعت پر یزید کی تمام آفریں، باتیں، سب کچھ چوٹی کی نوک پہ ٹھکرا دیا، فقط اپنے پروردگار کی اس دین کو بچانے کے لیے۔ آپ نے دیکھا کہ پھر ایک مقام پر حر امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں گرتا ہے، بلکہ حر کا بیٹا رسی باندھ کر امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں لاتا ہے، اور جب یزید کی آنکھوں سے پٹی کھلتی ہے تو وہ توبہ طائب کر کے امام حسین سے معافی مانگتا ہے، کیونکہ کربلا میں حر کے بیٹے نے پہلی شہادت کا نذرانہ پیش کیا، امام حسین علیہ السلام کی طرف سے یزیدی فوج کے مقابلے پہ لڑے اور شہید ہوئے۔ اسی طرح حر بھی امام حسین علیہ السلام کی طرف سے یزیدی فوج کے ساتھ پھر لڑا اور شہادت کا مرتبہ پایا۔ اسی طرح کربلا میں کہیں پہ معصوم شہزادہ علی اکبر کی قربانی ہے، امام حسین علیہ السلام کے اس پیارے بیٹے کی جو ہم شکل پیغمبر تھے، جن کی شکل و صورت مشابت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی۔ کہیں پہ معصوم علی اصغر نے شہادت کا نذرانہ پیش کیا، کہیں غازی عباس نے شہادت کا نذرانہ پیش کیا، اور اسی طرح باری باری تمام خاندان رسالت کے شہزادوں نے اور ان کے جانثاروں نے 10 محرم تک شہادت کا نذرانہ پیش کر کے یزید کی شریعت کو جھوٹی ہمیشہ کے لیے مٹا دیا، اور آخر کار 10 محرم کے روز نماز عصر کے وقت حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ، اپنی شہادت کو پیش کیا۔ اس کے بعد آج کی ہماری گفتگو ہے کہ ان نبی زادیوں کے ساتھ کیا ظلم ہوا، کہ ان کے خیموں کو آگ لگا دی گئی، اور جب نبی زادیوں کی چادروں کو اتار دیا گیا، اور وہ کس طرح باہر کربلا کی سرزمین پر آئیں اور انہوں نے اپنے بالوں سے اپنے چہرے چھپائے۔ یہ وہ نبی زادیے ہیں جن کے احترام سورج اور چاند اور ستارے کرتے ہیں، کیونکہ اصل کربلا تو کربلا کے بعد ہوئی، کیونکہ اس کربلا میں جو لوگ بچے اس میں امام حسین علیہ السلام کے شہزادے، ان کے بیٹے مولا زین العابدین علیہ السلام جو بیمار تھے کربلا میں، اور انتہائی سخت بیماری کی وجہ سے آپ جنگ نہیں لڑ سکے، اور جس وقت خیموں کو آگ لگا دی، نبی رحمت کی آل اولاد، ان کی بیٹیاں، ان کی شہزادیاں
سرزمین کربلا پر آتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ کہیں شہزادہ علی اکبر کا لاشا پڑا ہے، کہیں معصوم علی اصغر کا لاشا پڑا ہے، کہیں مولا حسین کی لاش کو پامال کیا گیا گھوڑوں کے ساتھ، وہ سر تن سے جدا تھے، کہیں غازی عباس کے کٹے ہوئے بازو، کہیں شہزادہ قاسم کو دیکھا ٹکڑوں میں ان کی جسم مبارک کے اعضاء۔ یہ سب کچھ اس وقت کربلا میں ان غریبوں نے شام غریبہ کو دیکھا، اور اصل تکلیفیں جو کربلا کے بعد انہیں ملی کہ خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے اور جگہ جگہ شہیدوں کے لاشیں پڑے ہیں، اور رات کا وقت شام کا وقت ہو رہا ہے۔ تو اسی دوران تکلیف میں تمام خاندان نبوت کے یہ پھول، یہ نبی زادیاں بیٹھ کر زارو قطار رو رہی تھی۔ اتنے میں دیکھا کہ دور سے ایک گھوڑا سوار ان خیموں کی طرف آ رہا ہے۔ تو بی بی زینب نے جب یہ منظر دیکھا کہ یہ گھوڑا ان آقا زادیوں کے پاس آ کر رک جاتا ہے، اور اس پر بی بی زینب نے جس وقت کہا کہ گھوڑا سوار اب ہمارے پاس تو کچھ نہیں بچا، تم کیا لوٹنے آئے ہو؟ ہماری تو چادروں کو بھی اتار دیا گیا۔ تو اس نقاب پوش گھوڑا سوار نے جس وقت نقاب کو ہٹایا تو آپ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کی ذات ہے۔ اور اس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو شہید کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو قیدی بنا کر گلی محلے بازاروں میں پھرایا گیا، اور جتنی بھی تکلیفیں، دکھ، پریشانیاں جو یزیدی فوج کا سپاہی دے سکا، اس نے وہ تمام ظلم، تمام مظالم ان پر ڈائے، کسی نے کوئی رحم یا کمی نہیں چھوڑی، کیونکہ یہ سارا واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے بتا گئے تھے کہ میرے پروردگار کا دین اس طرح بچنا ہے، میری یہ قائم کردہ شریعت اس طرح بچنی ہے کہ میرا سارا خاندان، میرا کنبہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے پھر یہ سب کچھ بچا سکے گا، اور قیامت تک اس طرح دین اسلام زندہ رہے گا، نبی مکرم کی شریعت قیامت تک قائم کر دی جائے گی۔ آج ہم نے یہ سارا تذکرہ، ذکر، عبادت سمجھ کے کیا، اور یہ وہ ذکر ہے جو تمام علماء حق اپنی اپنی گفتگو میں بیان کرتے ہیں، کیونکہ بڑا مشکل اور تکلیف دہ یہ مرحلہ ہوتا ہے کہ ہم یہ گفتگو بالکل سمیٹتے ہوئے، مختصراً کرتے ہوئے آپ کو بتائی کہ یہ سب کچھ ہوا، جس میں کربلا کے بعد بہت سی تکلیفیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے جو بچ گئے تھے، کیونکہ کربلا میں مرنا آسان تھا، شہادت کا نذرانہ دینا، جینا بہت مشکل تھا۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کیا تکلیفیں، کیا مصیبتیں ڈال کر، اپنے پہ جھیل کر اس نماز کو بچایا ہے، اس قرآن کو بچایا ہے۔ کبھی آپ سوچیں کہ حضور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ان کے خاندان نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اللہ کے اس دین کو قائم کیا ہے۔ بڑی تکلیف اور بڑی مشکل، اسلام ہمیں کوئی اتنی آسانی سے نہیں مل گیا ہے، کوئی پلیٹ میں رکھ کر ہمارے آگے نہیں آ گیا۔ اس کے پیچھے جائیں، اس کی تاریخ کو پڑھیں اور سمجھیں کہ ان ہستیوں نے کیا قربانیاں دی ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ہم ان ایام کو، ان دنوں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو فلاں فرقے کی ذمہ داری ہے۔ نہیں، خدا را ہوش کے ناخن لیں، یہ ہم اہل سنت کی ذمہ داری ہے۔ انہی ایام کا احترام کرنا ہے۔ محرم ہمیں نماز، قرآن کی تبلیغ ہدایت دیتا ہے۔ محرم ہمیں والدین کا ادب احترام کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ کربلا ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، پیار کریں، انسانیت کے ساتھ رہیں، کسی مظلوم پہ ظلم نہ کریں، کوئی غیر شرعی کام مت کریں۔ کربلا ہمیں یہ درس دیتی ہے۔ آج افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر جو غلط راستوں پہ چل رہے ہیں، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر نہیں چلتے اور گناہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ غلط راستہ یزید کی پیروکاری ہے۔ ہم اسلام اور شریعت سے باہر نہیں جا سکتے۔ آج بس الحمدللہ ہم نے آج کی عبادت جو کی، کیونکہ یہ سب باتیں ہمارے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے ہمیں بتائی ہیں کہ اہل بیت کا کیا احترام ہے، کیا عزت ہے، ان کی کیا عظمت ہے۔ خدا را انہیں کسی اور کی جولی میں مت ڈالیں اہل بیت کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاندان، یہ خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارا ہے، ہم اہل سنت کا ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہمارے پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہمارے غنی دو جہان حیدر کرار شیر خدا نے ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت، عقیدت، پیار کا درس دیا ہے۔ ہم اسی گھرانے کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں اور اسی گھرانے کے غم میں افسردہ ہوتے ہیں۔ بے شک بڑے فخر کی بات ہے کہ حضور کے خاندان نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنے نانا کی شریعت کو بچایا، اپنے پروردگار کے اس دین کو بچایا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آج کا دن بھی احترام، محبت سے گزاریں تاکہ آپ کا نام محبت کرنے والوں میں لکھا جائے۔ مذاق کو زندگی سے نکالیں، فضولیات کو زندگی سے نکالیں۔ جو گفتگو کی جاتی ہے کہ وہاں پر شام غریبہ میں نعوذ باللہ کوئی غلط حرکات ہوتی ہیں، جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں انہیں مرنا بھول گیا ہے۔ وہ آج بھی یزید کے پیروکاروں میں لکھے جاتے ہیں، وہ حسین کے چاہنے والوں میں نہیں آ سکتے۔ جو نبی زادیوں کا مذاق کرتے ہیں اور ان کا ذکر سننے والوں کا مذاق کرتے ہیں۔ آج میڈیا کا دور ہے، اگر کہیں پہ کوئی غلط حرکت، کوئی غلط کام ہوتا ہے تو پوری دنیا میں دکھایا جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، کانوں سے سنیں، پھر اس بات پہ یقین کریں۔ اور جو لوگ فرقہ واریت کو پھیلا رہے ہیں ان لوگوں سے بچیں، علماء حق کی بات کو سنیں، کیونکہ یہ تذکرہ میرے خاندان کا ہے، میری جد کا ہے۔ مجھے بہتر پتہ ہے کہ میری جد کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے،
کس کس نے محبت کی، کس کس نے پیار کیا، کیونکہ یہ ساری گفتگو سینہ بہ سینہ ہمارے تک پہنچی ہے۔ تو آج ہم اس پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر التجا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ان شہداء کا صدقہ ہم پر اپنا خاص کرم اور رحم فرما دے۔ جتنے بھی اس پروگرام میں شامل ہوئے، جو دیکھ رہے ہیں، جہاں جہاں بیٹھ کر ٹی وی چینل پر پوری دنیا میں یہ ہمارا پروگرام دکھایا جا رہا ہے، اور جس چیز نے اس پروگرام میں شمولیت کی، اللہ اس پہ اور اس کے گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اللہ یہ جو بھی ذکر کیا گیا ہے ہم حضور کے وسیلے سے پروردگارہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھرانے کی تمام قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ اللہ ان کے صدقے میں ہمارے گھر پر، گھر میں رہنے والوں پر، بچوں پر اپنا خاص کرم فرما دے۔ پروردگارہ اس ذکر کا صدقہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، ان کی پیاری آل کا صدقہ، ان کے پیارے صحابہ اکرام کا صدقہ، اللہ کے ولیوں کے صدقے، یا اللہ ہمارے گھروں پر اپنی رحمتیں عطا فرما دے۔ پروردگارہ ہمارے والدین جو دنیا سے وصال فرما گئے ہیں، آج کی اس رات کا صدقہ، آج کے دن کا صدقہ، سید الشہداء کربلا کا صدقہ، اس خاندان نبوت کا صدقہ، جو 72 شہداء کربلا کا صدقہ، اللہ ہم پہ اپنا رحم فرما دے۔ پروردگارہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ اللہ ان کے صدقے میں کہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، ہمیں نماز قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، ہر برائی کے راستے سے بچا لے، فرقہ واریت کا خاتمہ فرما دے۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے۔ اللہ میرے تمام مریدین کی خیر فرما دے۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔